مدارس کے حوالے سے ملک میں ایک بحران کا سلسلہ جاری ہے، اور اس بات کا تعلق شاید عام عوام کو اس بات کا تناظر سمجھ بھی نہیں آ سکتا، لیکن جو مذہبی طبقے کے لوگ ہیں، دین پسند ہیں، وہ سارے کے سارے اس بات کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ یہ کیا مسئلہ چل رہا ہے۔ تو عوام الناس کے لیے اس بات کو کھولنے کے لیے پہلے بھی میں نے چند گزارشات سوشل میڈیا کے اوپر نشر کی ہیں، لیکن آج ایک اور اینگل سے اس بات کو آپ کے سامنے رکھنا۔ ویسے اخلاقی طور کے اوپر جب حکومت کسی فریق کے ساتھ معاہدہ کر لے اور پارلیمنٹ کسی بل کو منظور کر لے اور سینٹ کسی بل کو منظور کر لے تو آپ نے ایک معاہدہ اور عہد کیا، آپ کو اس کی وعدہ شکنی، وعدہ خلافی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ تو ایک اخلاقی بات ہے۔ اور جہاں تک قانونی پہلو ہے، صدر کسی بھی قانون جو پارلیمان سپریم ہے، قومی اسمبلی سینٹ کسی بھی بل کو پاس کر کے صدر کے پاس بھیج دے، صدر کے پاس اختیار ہے اعتراض ایک باری لگا کے بھیج دے۔ جب ایک مرتبہ صدر اعتراض لگا کے بھیج دے اور وہ اعتراض رفع کر کے دوبارہ صدر کے پاس بھیج دیا جائے، قانونی طور پہ، آئینی طور پہ صدر اس کے اوپر دوبارہ اعتراض نہیں لگا سکتا، اور اس کو اگر مسترد کرنا بھی چاہے تو وہ مسترد نہیں ہو سکتا۔ وہ سائن نہ بھی کیے جائیں، وہ ایکٹ بن جاتا ہے، قانون بن جاتا ہے۔ اور اس کی مثال عارف علوی کے دور میں وہ سیکرٹ ایکٹ آپ سب جانتے ہیں، اس نے دستخط نہیں کیے، ٹویٹ بھی کیے، میں نے دستخط نہیں کیے تھے، اس نے تو خیر اپنے پہلے اعتراض کا حق بھی مانگا، وہ پھر بھی پورے کا پورا ایکٹ بن گیا۔ مدارس کے حوالے سے یہ تعصب کیوں ہے کہ آپ کسی فریق کے ساتھ ایک وعدہ کرتے ہیں، معاہدہ کرتے ہیں کہ یہ شرائط کے اوپر آپ ہمیں کچھ گیو اینڈ ٹیک کریں، 26ویں ترمیم میں ہمیں سپورٹ کریں، ہم آپ کو بدلے میں یہ دیں گے۔ جب وہ بدلے میں دینے کی باری آتی ہے آپ مکر جاتے ہیں، تو ملک کو بحران کا شکار آپ کرنا چاہتے ہیں۔ اصل مسئلہ کیا ہے یہ بھی سمجھ لیجیے۔ مسئلہ یہ جو شو کیا جا رہا ہے کہ یہ دو علماء کے گروپوں کا مابین آپسی مسئلہ ہے، اللہ کی قسم آپسی مسئلہ نہیں ہے، یہ حکومت اور ریاست کا دینی مدارس کے ساتھ مسئلہ ہے۔ کیسے یہ مسئلہ شروع ہوا؟ FATF سے۔ مسئلہ یہ ہے کہ مدرسہ فنڈ نہ اکٹھا کرے، دینی ادارے چیریٹی اور خیراتی ادارے نہیں ہیں۔ آپ دینی ادارے کا کوئی سفیر کہیں بھیجے، چندہ اکٹھا کر رہا ہوگا، اس کو پکڑ لیا جائے گا۔ کھالیں اکٹھی مت کریں، لوگوں سے پیسہ اکٹھا مت کریں۔ اس کا حل یہ نکالا گیا کہ مدارس کو کمپنیز ایکٹ صنعت کی بجائے NGOs کی وزارت کی بجائے تعلیم کی وزارت کے ماتحت دے دیا جائے۔ بعض لوگوں نے اس بات کو قبول کیا، وہ ان کی ثوابدید ہے، انہوں نے قبول کیا، وہ وزارت تعلیم کے تحت آگے، جو آنا چاہتا ہے وہ آ جائے، ہمیں کیا مسئلہ۔ لیکن بنیادی طور پر یہ مسئلہ ہے کہ پورے پاکستان کے اندر آپ ایمانداری سے بتائیے، اس سے بڑا کوئی NGO ہو سکتا ہے جو لاکھوں لوگوں کو 3 وقت کا کھانا دیتی ہے، کپڑے دیتی ہے، مکان دیتی ہے، ساتھ میں تعلیم بھی دیتی ہے؟ اس سے بڑی کوئی NGO ہو سکتی ہے؟ ان لوگوں کو خیرات اکٹھا اور چندہ اکٹھے کرنے کا حق ہے کہ نہیں؟ انہوں نے اپنی جیب سے چلانا ہے، انہوں نے فیسیں لے کے چلانا ہے۔ ان کے اکاؤنٹس کے اوپر پابندی لگانے کے لیے وزارت تعلیم کی طرف منتقل کیا گیا۔ آپ مجھے بتائیے، ایک مدرسے کا اکاؤنٹ ہی نہیں ہے، ایک مسجد کا اکاؤنٹ ہی نہیں ہے، تو آپ کسی بندے سے چندہ مانگنے جائیں، وہ کہے گا نا مسجد کا اکاؤنٹ بھیج دو، مدرسے کا اکاؤنٹ بھیج دو، میں تمہارے اکاؤنٹ میں۔ اس طرح فنڈ آسانی سے آتا ہے اور گورنمنٹ مانیٹر بھی کر سکتی ہے، لیکن یہ سازش ایسی کی گئی کہ مدرسوں کے اکاؤنٹ ہی نہ کھلے۔ آج بھی یہ مسئلہ ہے، مساجد اور مدارس کے اکاؤنٹ نہیں کھل رہے۔ وہ جو تالیاں بجا رہے ہیں کہ وزارت تعلیم کے تحت لے آئے ہیں، ان کے اندر بتائیے کتنے مدارس کے اکاؤنٹ ہے؟ ہو سکتا ہے کسی ایک کا کھل گیا ہو جس کا کوئی اثر رسوخ ہو، ورنہ فنڈ۔ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیریٹیبل ادارے ہیں، یہ خیراتی ادارہ سمجھتے ہیں؟ اس سے بڑا خیراتی ادارہ کون سا؟ وہ کنڈیم کرنا چاہتے ہیں کہ مدرسوں کو خیراتی اداروں کی لسٹوں سے نکال دیا جائے۔ ہسپتالوں کو خیرات دینی چاہیے، اعتراض نہیں ہے، شوکت خانم کو بھی دینی چاہیے، انمول کو بھی دینی چاہیے، دنیا کے میں کہتا ہوں جو بھی خیراتی ادارے۔ لیکن آپ یہ کہیں کہ خیراتی ادارے بس یہی رہیں اور دین اسلام کے مدارس چیریٹیبل اور خیراتی اداروں کی لسٹوں سے باہر نکل جائیں اور ان کے اکاؤنٹ کھولنے میں مسئلہ پیش آئے۔ اور پھر یہی ایک بات نہیں، یہ ایک اینگل ہے صرف جس کے لیے مولانا فضل الرحمان پورے پاکستان کے دینی مدارس کی جنگ لڑے ہیں، اور ہم اس موقف کے اوپر ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ ان کا موقف صائب اور درست ہے۔ اور یہ صرف ایک بات نہیں ہے، صرف یہ چندے کا مسئلہ نہیں ہے۔ پھر وہ سیکولر لوگ کہتے ہیں مولویاں نو چندے دی فکر پی گئی ہے۔
اور بھائی اتنے لاکھوں کروڑوں بچوں کو اگر مدارس والوں نے چلانا ہے تو بغیر چندے کے چلانا ہے؟ کیسے چلانا ہے؟ اس کو کنڈیم کیا جا رہا ہے. دینی تعلیم کو سپریس کرنے کے لیے یہ ایک اینگل ہے. اور دوسرا اینگل یہ ہے وزارت تعلیم کے تحت وہاں سے ایک نوٹیفکیشن آ جائے کہ آپ نے نصاب میں یہ کتاب لگانی ہے, آپ کا نصاب ایسا ہوگا. یہ صرف مدارس میں دینی تعلیم کے اوپر پابندیاں نہیں ہیں, بلکہ اپنی من چاہی نصاب اور من چاہا برین واشنگ کا بھی مسئلہ ہے. وہ دین کے طالب علموں کو چاہتے یہ ہیں کہ اب وہ ایسے ایسے برین واش ہوں اور ان کا یہی نصاب ہونا چاہیے, یہ نصاب ہونا چاہیے, یہ نصاب ہونا چاہیے. ایسی پابندیوں کو دینی مدارس کبھی قبول نہیں کریں گے. دین میں قرآن چلے گا, حدیث چلے گی, اور یہی ہمارا نصاب ہے اور یہی ہمارا نصب العین ہے. اگر کوئی ہمیں کہے گا کہ فلاں بھی لگا دیا جائے نصاب کے اندر, یہ اعتدال کی بات بھی ڈال دی جائے, قرآن پاک سے جی یہ آیتیں نکال دی جائیں, نصاب میں یہ جی آیتیں نہ, اگر اس طرح کی بات کرنی ہے, اگر یہی آپ نے اس اینگل کو وسیع بھی کرے نا, تو پھر تو ہم ایک دوسرے کے مسلکوں کے اندر بھی وہ کہیں گے جی تو عیدی آیتیں کاٹ دو. آپ تو جہاد کی آیتوں کے اس ٹائم نکالنے کی بات کرتے ہیں نا, نصاب سے پھر توحید بھی نکال دی جائے. ہر بندے کا ایک اینگل ہے. دینی مدارس کو حق ہے کہ قرآن و سنت کی تعلیم دے سکیں. اور پھر دکھ کی بات پتہ کیا ہے, اس کا ایک تیسرا اینگل بھی ہے. جتنے مشنری سکول جو قومیائی گئے تھے جب, وہ سارے عیسائیوں کو واپس دیے جا رہے ہیں. کوئی اعتراض نہیں ہے, دے دیا گیا ایف سی کالج, کیتھیڈرل, جو بھی ادارے. لیکن کیا جامعہ اسلامیہ بھاولپور واپس ملا؟ یہ ہے دوہرا معیار ہمارے پاکستان میں ریاست کا, کہ ایف سی کالج کی کمائی مشینری ادارے کے طور پہ ان کو واپس مل رہی ہے. وہ عیسائی مشینری کو پیسہ بھی جا رہا ہے, اس میں ایف ای ٹی ایف کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جامعہ اسلامیہ بھاولپور یا انجمن حمایت اسلام یا جتنے ادارے قومیائے گئے تھے جو مذہب پسندوں نے بنائے تھے, آپ کے اور میرے پیسوں سے بنے تھے, اور وہ گورنمنٹ نے حاصل کر لیا, وہ واپس نہیں ملنے. یہ اگر واپس دے دیے گئے تو مولوی کے پاس پیسہ آ جائے گا, دینی ادارے مضبوط ہو جائیں گے. جامعہ اسلامیہ بھاولپور واپس نہیں دینا, کہ اگر واپس آ گیا تو فیسیں اکٹھی ہو جائیں گی. انجمن حمایت اسلام اور دیگر ادارے واپس نہیں دینے. یہ دوگلی پالیسی ہے حکومت کی, اور یہ بحران حکومت نے کھڑا کیا ہے. ہاں, ہر دور میں, اللہ معاف کرے, میں علماء کے کسی طبقے کو طنز و تشنیع کا نشانہ نہیں بنانا چاہتا, لیکن ہر دور میں ایسے عالم میسر آ جاتے ہیں جو سرکار اور دربار کے سامنے حاضری دیتے ہیں. اس وقت مسئلہ یہ ہے, یہ دو علماء کے گروہوں کا آپسی اختلاف نہیں ہے, اللہ کی قسم. یہ ریاست کا دینی اداروں کے ساتھ ایک واضح ٹکراؤ ہے, اور ریاست چاہتی ہے شروع سے کھالوں کے اوپر پابندیاں لگائیں, چندہ اکٹھے کرنے پہ پابندیاں لگائیں, اکاؤنٹ کھولنے پہ پابندیاں لگائیں, مساجد کے NOC مشکل کر دیے. شراب خانہ کھولنا آسان ہے, مسجد کھولنا مشکل ہے. آپ اندازہ یہ کریں, یہ کیا, یہ ہماری ترجیحات ہیں. اس لیے یہ وطن بنایا گیا تھا. یہ مسئلہ ہے. ہاں, دربار اور سرکار کے اندر حاضری دینے والے, میں ان کو درباری سرکاری بھی نہیں کہتا. وہ علماء کو اگر کوئی چیز اچھی لگتی ہے گورنمنٹ کی, مان لیں, آپ مان لیں, ہم نہیں مانتے. ہمارا موقف یہی ہے کہ مساجد مدارس کی رجسٹریشن, میں تو مسجد کے بارے میں آواز اٹھاتا ہوں کہ مسجدوں کے NOC کے اندر ریلیکسیشن ہونی چاہیے. مسجد کا NOC ادارہ کوئی روکے کہ یہ بندہ شر پسند ہے, پتہ کیسے رکتا ہے؟ آپ کو تو پتہ ہی ہے, یہاں پہ اس ممبر سے کئی مرتبہ, او جی مسجد بند کر دو. کیوں جی؟ او فلاں محلے دے جڑے دوجے مسلک دے لوگ نے وہ نہیں چاہتے, اس وجہ سے NOC روکا جاتا ہے. یہ کوئی بات ہے؟ کوئی عقل اور منطق کے اوپر بات کرنی چاہیے. تو اس موقف کے اوپر یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا موقف دین پسندوں کا, اسلام پسندوں کا متفقہ اور نمائندہ موقف ہے. اور جو دیگر علماء ہیں وہ ریاست اور دربار اور سرکار کے موقف کو پروموٹ کر رہے ہیں. یہ دو علماء کے گروپوں کا آپس میں تصادم نہیں ہے.